جی، بالکل رسالے کے آغاز میں شاہ صاحب کی عبارت ہے: اول ما صنف اہل الحدیث فی علم الحدیث جعلوہ مدونا فی اربعۃ فنون. فن سننا پہلا فن بتا رہے ہیں. ہوں عن الذی یقال له الفقہ مثل موطا مالک و جامع سفیان. وفن تفسیر، اب یہ دوسرا فن ہے، مثل کتاب ابن جریج. وفن السیر، یہ تیسرا فن، مثل کتاب محمد ابن اسحاق. ہوں وہ چوتھا فن ہے وہ فن الزہد والرقاق کے مثل کتاب ابن مبارک. فاراد البخاری ان یجمع الفنون الاربعۃ فی کتاب ویجردہ لما حکم له العلماء بالصحۃ قبل البخاری وفی زمانہ. جی لیکن یہاں پہ تاریخ کا ذکر نہیں ہے. یہ استاد جی سیر میں وہ جو براڈ کیٹیگری ہے سیر کی، اس میں وہ کہتے ہیں مغازی، تاریخ، یہ سب کو کور کرتی ہے نا یہ سیر ہاں، جو ہے. اور اس میں جس کتاب کو جامع کہا جاتا ہے حدیث کی کتاب کو، تو اس میں یہ سیر بھی ایک لازمی حصہ ہے. تو اسی حوالے سے پھر استاد مولانا آزاد الرائے صاحب نے یہ کہا ہے کہ تاریخ بھی اس کا ایک حصہ ہے. جی بالکل ٹھیک. میں کہتے ہیں تو یہ اگر تصویر اس آپ کی عبارت شیئر کرتا ہوں. گروپ میں شیئر کر دیں. جی جی، میں استاد جی اس کی وغیرہ تصویر شیئر کرتا جی جی پکچر بنا کے شیئر کر دیں. ہوں. جی جزاکم اللہ خیرا، اللہ خوش رکھے. اچھا جی، بسم اللہ کریں جی. آج مولانا زبیر صاحب آپ پڑھیں گے؟ جی استاد جی، شفیق بھائی آج سفر پہ، آج میں پڑھوں گا. چلیں جی بسم اللہ کریں پھر. جی یہ دوس اور طفیل بن عمر الدوسی، ان کا واقعہ پڑھیں گے. بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبالسند المتصل منا الى الامام امیر المؤمنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی رحمہ اللہ تعالی قال باب قصۃ دوس والطفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ. وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن ابن ذکوان عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء الطفیل ابن عمرو الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان دوسا قد حلقت اسد وابت فادع الله عليهم فقال اللهم اهد دوسا واتي بهم. وبه قال اگلی جی حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وانائها الا انها من دارة الكفر نجتي وابق غلام لي في الطريق فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين انا عنده اذ طلع الغلام فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا ابا هريرة هذا غلامك فقلت هو لوجه الله فاعتقته ہاں جی. فاعتقته تختو، یہ حضرت یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متکلم کا صیغہ ہم کر لیں گے. اچھا جی، یہ قبیلہ دوس اور طفیل بن عمر الدوسی، ان کے بارے میں دو روایات ہیں. طفیل بن عمر الدوسی یہ اسلام لے آئے تھے کافی پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطور مبلغ کے ان کے قبیلے کی طرف بھیجا تھا، قبیلہ دوس کی طرف. یہ جو حضرت ابو ہریرہ والی اگلی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ اصلاً حضرت طفیل بن عمر کی تبلیغ سے مسلمان ہوئے تھے. امام بخاری نے اسی حوالے سے ان کا ذکر کیا، اور ان کا قبیلہ بھی دوس تھا. لیکن جو دوس قبیلے کے باقی لوگ تھے انہوں نے طفیل بن عمر کی تبلیغ پر لبیک نہیں کہا، اور وہ اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا. طفیل بن عمر جو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شکایت لگا رہے ہیں، یہ اس کے بعد کی بات ہے. انہوں نے آگے کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طفیل بن عمر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے کہا ان دوسن قد حلقت عصت و ابت،
کہ دوست تو ہلاک ہو گئے، اسد انہوں نے نافرمانی کی، یعنی میری بات نہیں مانی، ابد اور انکار کر دیا اسلام قبول کرنے سے۔ فدع اللہ علیہم، وہ حضرت دوست کو ذرا زیادہ غصہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ ان پر آپ کو بد دعا کریں۔ الدعاء علیہ، یہ بد دعا کے معنی میں آتا ہے، اور الدعاء لہو اگر لام صلہ ہو تو یہ دعا کے معنی میں آتا ہے۔ انہوں نے کہا فدع اللہ علیہم، آپ اللہ سے بد دعا کریں ان کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے سامنے دعا کی، اللہم اہدی دوسن، اے اللہ دوس کو ہدایت عطا فرما، وَأْتِ بِهِمْ، اور ان کو ہمارے پاس لے آ۔ تو جب یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس دعا کی برکت سے پھر قبیلہ دوس یہ بعد میں آ کے مسلمان ہوا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور جو اگلی روایت ہے اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا واقعہ ہے۔ ان کے ساتھ جو غلام تھا، تو یہاں پر تو ابا کا یہ لفظ آیا ہے، اور ابا کا لفظ یہ استعمال ہوتا ہے غلام کے بلا اجازت مالک بھاگ جانے پر، لیکن کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ دونوں آپس میں بچھڑ گئے تھے، غلام بھاگا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک دوسرے کو گم کر دیا تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تو وہ غلام بھی کیونکہ اس کو ڈیسٹینیشن کا تو پتا تھا کہ یہاں جانا ہے، تو وہ وہاں پر پہنچا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور یہاں پر اس کو لانے کی وجہ یہ ان کا قبیلہ دوست سے ہونا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلت فی الطریق، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں راستے میں یہ کہتا آ رہا تھا، یا لیلۃ من طولها وعنائها، اے رات جو بہت لمبی ہے اور بہت تھکا دینے والی ہے۔ طول اور انا کا مطلب ہوتا ہے تھکاوٹ، یعنی سفر تو لمبا ہے۔ الا انہا من دارت الکفر نجتی یا نجتی، ہاں لیکن ہاں اتنی بات ہے کہ اس رات نے کفر کے اس دائرے سے نجات عطا کر دی ہے، یعنی یہ رات جو اس سفر میں گزار رہا ہوں یہ مجھے کفر سے نکالنے کا سبب بنی ہے۔ ابا کا غلام لی فی الطریق، وہ کہتے ہیں میرا غلام راستے میں بھاگ گیا، جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے ان کی بیعت کی، تو میں ابھی اسی ادھر ہی بیٹھا ہوا تھا، فبینا انا عندہ، میں ان کے پاس ہی تھا، اصطلع الغلام، کہ وہ جو غلام تھا وہ سامنے نمودار ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابا ہریرہ ھذا غلامک، یہ تمہارا غلام ہے۔ تو میں نے کہا هو لوجہ اللہ، یہ اللہ کے لیے ہے، فآتقتہ، اور میں نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے یعنی وہ غلام بھی مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو پھر آزاد کر دیا۔ تو کیونکہ ان دونوں کا تعلق قبیلہ دوست سے ہے، امام بخاری نے اس لیے یہ دونوں روایات یہاں پہ ذکر کی ہیں۔ اگلی روایت قبیلہ طے کے بارے میں ہے۔ یہ حاتم طائی کا قبیلہ ہے، اور حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاتم کے بیٹے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے جس میں حاتم طائی کی بیٹی یہ قیدی بن کے آئی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کا معائنہ کر رہے تھے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعارف کروایا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کون ہوں؟ کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ تو ان کے والد کی سخاوت کیونکہ بہت معروف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس لڑکی کی بہت عزت کی، اس کو بہت پروٹوکول دیا، اور پھر اسے اس کے قبیلے پہنچانے کا پورا انتظام کیا۔ اور یہ واقعہ جہاں پہ مذکور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو اس لڑکی کے ساتھ بھیجا تھا، اور راستے میں 2-3 دن کا سفر تھا، یعنی کافی وقت تھا راستے میں سفر کے دوران لگا۔ تو جب یہ گھر پہنچی تو یہ عدی جو تھے یا ان کے بھائی، انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تم دشمن کے گھر میں رات گزار کے آئی ہو، اس لیے اب یہاں کیا لینے آئی ہو؟ تو پھر اس لڑکی نے کہا کہ یہ جو 2 لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، اتنا عرصہ میں یہاں پہ ان کے ساتھ رہی ہوں، تو میں تمہاری جو میرا بھائی ہے
اس کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا اپنے لیے نہیں دیکھتی جو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا ہے۔ تو پھر اس لڑکی کے یعنی اس گفتگو اور تعارف کی وجہ سے حضرت علی بھی یہ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ تو عدی بن حاتم یہ طے قبیلے کے آدمی تھے، تو ان کا آنا، تو وفد طے، امام بخاری اس سلسلے میں یہ والی روایت ذکر کر رہے ہیں۔ عدی بن حاتم خود ہی بیان کر رہے ہیں، اتینا عمر فی وفد، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہم آئے، یعنی ان کے دور خلافت میں وفد، ایک وفد کے ساتھ، اور انہوں نے بلانا شروع کیا ایک ایک آدمی کو، فیسمیہم، اور وہ ان کا نام لیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سب کا انہوں نے نام لیا، میرا نام نہیں لیا۔ تو میں نے پھر کہا فقلت اما تعرفنی یا امیر المومنین، یا امیر المومنین آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ان کو جانتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا نام نہیں لیا تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا بلا کیوں نہیں، اسلمت اذا اذ کفروا، آپ تو اس وقت اسلام لائے تھے کہ جب یہ لوگ کافر تھے، فاقبلت اذ ادبروا، اور آپ اس وقت آ گئے تھے، متوجہ ہو گئے تھے کہ جب یہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے، ووفیت اذ غدروا، اور آپ نے اس وقت وفا کی جب یہ غداری کر رہے تھے، وعرفت اذ انکروا، اور آپ نے حق کو اس وقت پہچان لیا جب یہ لوگ اس کا انکار کر رہے تھے۔ تو حضرت علی کا مقصد بھی یہ تھا کہ کہیں مجھے بھول تو نہیں گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں فلا ابالی اذن، اچھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، آپ نے میرا نام لیا نہیں لیا کوئی بات نہیں۔ تو یہ حضرت علی کے ذکر کی وجہ سے امام بخاری یہاں پر یہ روایت لائے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پر بھی کل جو سوال پوچھا تھا مولانا شاہ ولی صاحب نے، کہ یہاں پر ذکر تو نہیں ہے کہیں پہ، یہ تو ایک واقعہ ہے، لیکن یہاں پر جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملے کہہ رہے ہیں اسلمتا اذ کفروا اقبلتا اذ ادبروا، تو یہ ایک قسم کی نسبت ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو یہ مرفوع روایت کے زمرے میں آئے گی۔ اگرچہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، لیکن بہرحال کیونکہ نسبت یہ کسی نہ کسی وجہ، کسی نہ کسی پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرف ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ مرفوع روایت ہی کہلائے گی۔ اچھا جی، یہاں تک وفود کا جو تذکرہ تھا وہ مکمل ہوا، اب حجت الوداع کا تذکرہ ہے، اور میں نے دو باتیں اس کے بارے میں کل تمہیداً عرض کی تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر حج اور اس میں حج کے احکامات مناسک کو ایلیبوریٹ کرنا، لوگوں کو سکھانا، اور اس میں ایک جو حکم آپ نے یا ایک رسم یا ایک تصور جس کو آپ نے ختم کیا وہ ایام حج میں عمرہ نہ کرنے کا بھی تھا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ یعنی اس کی درستگی کی، دیگر بہت سارے معاملات کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح یعنی اصلاح فرمائی، تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا۔ اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو ہدایات ارشاد فرمائی، مختلف مسائل بتائے اور کہیں پہ خطبہ دیا، تو اس کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی مولانا زبیر صاحب بسم اللہ کریں جی۔ باب حجة الوداع وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بأمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا فقدمت معه مكة وأنا حائض ایک منٹ ٹھہریے، ولم یہ آپ نے پڑھا ثم لا يحل حتى لا يحل، ثم لا يحل حتى ہاں يحل منهما جميعا، یعنی وہ ہاں یہاں پر جی جی حلال نہ ہو جب تک کہ دونوں سے حلال نہ ہو جائے۔ ہاں، تو یہاں پہ جو ثم لا يحل پڑھیں گے یا حلا پڑھیں گے؟ ثم لا يحل، ہاں لا يحل حتى والے کو لا يحل پڑھیں گے۔ ہاں جی، لیکن اس کو اگر ہم نہیں کا صیغہ بنا لیں لا يحل،
کیونکہ پیچھے وہی امر آ رہا ہے نا، فلیحلل، جی، تو ہم اس ہاں کو پھر نہیں کا صیغہ بنا کے تو آخر سے جب ساکن کریں گے تو اس میں پھر 2 3 وجہ پڑھنی جائز ہو جاتی ہیں جب آخر پہ شد جی ہو۔ بالکل، وہ حلہ اور ہاں حلل احمرہ، دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، جی احمرر جی اور جی وہ والا ٹھیک ہے. ثم لا یحل حتى یحل منهما جميعا، یعنی وہ مت جی حلال ہو یہاں تک کہ وہ دونوں سے حلال ہو جائیں. ہاں جی بالکل، فقدمت جی پڑھیں۔ معه مکہ، فقدمت معه مکہ وانا حائض ولم اطف بالبیت ولا بین الصفا والمروہ مروتی والمروة فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقذي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت. فلما ہوں قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق إلى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك. قالت ہوں فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا منى. وأما ہوں الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. ہاں جی، یہ روایت ہے اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرما رہی ہیں، اور اس میں جب یہ مقام صارف، یہ روایت امام بخاری نے بخاری میں کئی جگہ پر ذکر کیا اور اس سے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں، اور کہیں پر تفصیلی ہے کہیں پر مختصر ہے۔ مقام صارف ایک جگہ ہے جس کا پہلے بھی ذکر آیا تھا، حضرت میمونہ کی وفات اور ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے حوالے سے، تو وہاں پر جب یہ پہنچی تو احرام باندھا ہوا تھا لیکن ایام حیض شروع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے خیمے میں آئے تو یہ رو رہی تھی، تو آپ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آگے یہ والا پورا یعنی وہی عبارت اور وہی الفاظ یہاں پہ آئیں گے، تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے حجۃ الوداع میں، اور فأحللنا بعمرۃ، ہم نے عمرے کا احرام باندھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان معہ ہدی، جس کے ساتھ ہدی کا جانور ہے، فلیحلل بالحج مع العمرہ، تو وہ عمرے کے ساتھ حج کا بھی احرام باندھ لے، یعنی ارادہ نیت کر لے، ثم لا یحل حتى یحل منهما جميعا، تو وہ اس وقت تک پھر احرام نہ کھولے جب تک کہ وہ حج اور عمرہ دونوں سے فارغ نہ ہو جائے، دونوں سے احرام کھولنے کے یعنی پوزیشن میں نہ آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ مکہ میں آئی اور اس وقت میں حالت حیض میں تھی، تو پھر میں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ ہی صفا اور مروہ کا طواف کیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں نے عمرہ کیا، جو کہ جا کے کیا جاتا ہے، یعنی یہ الحج مع العمرہ کا مطلب ہے کہ حج کران کا احرام باندھا، ارادہ کیا حج کران کا، تو اس میں جا کے پہلے عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام نہیں کھولتے اور اسی احرام کے ساتھ پھر حج کے ایام میں حج کرتے ہیں۔ تو باقیوں نے عمرہ کیا لیکن حضرت عائشہ نے عمرہ نہیں کیا۔ فشکوت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے پورا یعنی یہ حج سے پہلے کی بات ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کی شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے مجھے، یعنی جب وہاں پر مکہ میں پہنچے تو آپ نے مجھے عمرہ چھوڑ دینے کا کہا، اور یہ کہا ان کو زی راسا کی، اپنے سر کو کھول دو، وم تشتی، اور کنگھی کر لو، وَأَحِلِّي بِالْحَجِّ وَدَعِي الْعُمْرَةَ، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے حج کا احرام باندھو اور عمرے کو چھوڑ دو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ ہدی کا جانور ساتھ نہیں لائے تھے ان سب کو عمرہ کر کے احرام کھول دینے کا کہا تھا، ان کے حج کو حج تمتع بنایا تھا، اور اس میں ازواج مطہرات بھی شامل تھیں۔ آگے حضرت حفصہ کا آئے گا، حضرت حفصہ نے پھر پوچھا بھی کہ ہمیں تو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دے دیا کہ آپ کیوں نہیں کھولتے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کیونکہ ہدی کا جانور ہے
اس لیے میں احرام نہیں کھولوں گا، میں حج پورا کر کے احرام کھولوں گا، لیکن تم لوگ کھول دو۔ اور عمرہ کر کے احرام کھول کے پھر 8 ذوالحج کو یوم الترویہ میں دوبارہ احرام باندھا۔ یہ حضرت عائشہ جو ذکر کر رہی ہیں، وَأَحِلِّي بِالْحَجِّ، یہ بھی 8 ذوالحج کو احرام باندھا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ کیونکہ یہ حائضہ تھی تو انہوں نے اس لیے عمرہ چھوڑ دیا جو پہلے کرنا تھا، باقیوں نے عمرہ کیا۔ ففعلت، میں نے ایسے ہی کیا۔ جب ہم نے حج مکمل کر دیا تو پھر یہاں پر ذکر کیونکہ یہ مختصر روایت ہے تو جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چلنے کا حکم دیا۔ تو حضرت عائشہ کی خواہش پر حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ دیکھیں جی اب سب تو عمرہ کر کے بھی جائیں گے اور میں صرف حج کر کے جاؤں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلا کے ان کو عمرہ کروایا اور ان کو یہ کہا کہ تم عمرہ کرو اور جب عمرے سے فارغ ہو جاؤ تو ہم فلاں جگہ پہ تمہارے لیے رکے ہوئے ہیں، تم وہاں آ کے ہم سے مل لینا۔ تو آپ نے ارسلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق الی التنعیم، آپ نے مجھے تنعیم تک بھیجا عبد الرحمن کے ساتھ، اور پھر میں نے وہاں سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ اب یہ تنعیم کون سی جگہ ہے؟ یہ پیچھے ذکر آیا جعرانہ اور تنعیم اور اسی طرح آج کل مسجد عائشہ۔ تو یہ آپ نے ان کو حرم سے باہر بھیجا، یعنی جو قریب ترین حل ہے وہاں پر بھیجا اور وہاں جا کے انہوں نے احرام باندھا عمرے کا۔ تو آپ حضرات نے اکثر لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، تو اگر ایک آدمی نے ایک عمرہ کیا ہے یہاں سے احرام باندھ کے میقات سے اور دوبارہ اس نے عمرہ کرنا ہے تو پھر وہ احرام باندھے گا تو کس طرح باندھے گا؟ کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں۔ مولانا استاد شاہ ولی یہی صاحب۔ جی 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 استاد یہی ہے کہ وہ نا حرم کی حدود سے باہر نکلتے ہیں، تو مکہ کے قریب جو سب سے عام طور پر جو تھوڑا متوازن مزاج والے لوگ ہوتے ہیں وہ طائف چلے جاتے ہیں، یا جیرانہ ہوں جیرانہ تقریباً 35 کلومیٹر ہے اور طائف تقریباً 90 کلومیٹر ہے۔ لیکن ابھی ہوں یہاں کے لوگوں نے بھی اور ہمارے بھی اکثریت نے مسجد عائشہ کے بارے میں ذرا شرح صدر ہوا ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے، وہ تو تقریباً کوئی 5 6 7 کلومیٹر ہے میکسیمم۔ تو ہوں آج کل لوگ مسجد عائشہ بھی نہ دڑا دڑ جاتے ہیں، پہلے نہیں جاتے تھے ایسے شروع میں۔ ہاں جی، یہ تنعیم یہ مسجد عائشہ اور تنعیم ایک ہی چیز ہے، ایسا ہی ہے؟ جی جی بالکل، کیونکہ یہ یہاں پر بھیجی گئی تھی نا، تو یہ مشہور بھی مسجد عائشہ کے نام سے ہے، اور یہاں سے اس نے حرام جی باندھا جی، تھا۔ اور اس سے جعرانہ پہلے اس سے جی دور ہے جہاں پہ وہ آپ دور نے ہے وہ صحیح۔ جی جی حنین کا مال غنیمت تقسیم کیا تھا۔ وہ 35 کلومیٹر ہے استاد جی، یہ وہ 35 کلومیٹر بن جاتا ہے جیرانہ والا، اچھا اچھا، اور یہ والا تو ٹھیک 5 ہی کلومیٹر ہے جو مسجد عائشہ والا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ہل ہے، حرم کا حصہ نہیں ہے یہ؟ نہیں صحیح ہے، یہ ہل ہے، اس لیے تو یہ مطلب اکثریت ابھی پاکستانی علماء بھی میں نے دیکھے ہیں، مفتی وہ بھی یہاں سے باندھ کے احرام جی جی، باندھتے ہیں۔ قریب ترین ہل وہاں جا کے پھر عمرے کا احرام باندھ۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ آپ اپنے مقام سے بھی عمرے کا احرام باندھ سکتے ہیں، تو اس لیے وہ کچھ لوگ اس پہ بھی عمل کر لیتے ہیں۔ لیکن اس روایت کے مطابق حضرت عائشہ کا جو اپنا عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو بھیجا تھا وہ مسجد عائشہ جانے کا ہی ہے یا تنعیم تک جانے کا ہے، یعنی قریب ترین جو ہل ہے وہاں تک جا کے احرام باندھ کے پھر آپ عمرہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو فرمایا کہ ہادی مکان عمرتی کی، یہ تمہارے اس عمرے کی جگہ پر ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بحث ہوتی ہے کہ کیا حضرت عائشہ پر اس عمرے کی قضا ہوئی؟ تو اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ قضا نہیں تھی بلکہ یہ مستحب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا ارادہ فرما لیا تھا حضرت عائشہ کی خواہش پر یہ عمرہ کروایا، کہ انہوں نے کہا کہ سب لوگ عمرہ کر کے جائیں گے اور میں ایسے ہی چلی جاؤں گی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمرہ کروایا۔ اور آپ کے کوچ کے ارادے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرہ کی قضا نہیں تھی، جو عمرہ انہوں نے کرنا تھا وہ اس وقت اس مجبوری کی وجہ سے وہ یعنی ان کے ذمے نہیں تھا۔ اچھا جی،
اب وہ فرماتی ہیں فتاب الذین احلوا بالعمرۃ بالبیت وبین الصفا والمروہ، جن لوگوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، ثم حلوا، پھر انہوں نے احرام کھول دیا، پھر ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا منا، پھر انہوں نے دوسرا طواف کیا منا سے واپسی کے بعد۔ یہ کون سا تھا؟ یہ طواف زیارت تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، اور جن لوگوں نے حج اور عمرہ اس کو جمع کیا، فَإِنَّمَا طَوَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا، تو انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ اب یہاں اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ذرا تفصیل طلب ہے، یہ حج کے جو مسائل ہیں اس میں آتا ہے۔ حالانکہ جنہوں نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا، یعنی کہ انہوں نے کیا حج قران کیا۔ اب جنہوں نے عمرہ کا احرام باندھا تھا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو روایات ہے تفصیلی اس میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی اصلاً حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر انہوں نے عمرہ کر کے تو احرام کھولا تھا، اور پھر انہوں نے دوبارہ حج کیا تھا، اس کو حج تمتع میں تبدیل کر دیا تھا۔ لیکن جنہوں نے تبدیل نہیں کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے عمرہ کیا اور اس کے بعد حج کیا۔ اب وہاں پر یہ جو طافوا طوافا واحدا کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک طواف تو انہوں نے عمرہ کا کیا ہے، اور اس کے بعد طواف زیارت، تو وہ یعنی عرفات کے بعد کے طواف کو وہ ذکر کر رہی ہیں کہ انہوں نے ایک ہی طواف کیا۔ لیکن جن لوگوں نے یعنی عمرہ یعنی حضرت عائشہ کی طرح جن کا عمرہ رہ گیا تھا، تو حضرت عائشہ نے گویا کہ بعد میں حج کے بعد بھی ایک طواف کیا، تو وہ اس کو دو طواف ذکر کر رہی ہیں۔ لیکن کیونکہ یہ حج کے احکامات میں ہے تو اس میں اس کی تفصیل ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہے نا اما الذین جمعوا الحج والعمرۃ فانما طوافوا طوافا واحدا، یہ طافوا طوافا واحدا سے مراد طواف زیارت ہے، یعنی اس کے بعد انہوں نے کوئی طواف نہیں کیا، وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا اگلی روایت پڑھیں جی۔ استاد جی یہاں ایک سوال ہے۔ جی جی فرمائیں۔ ایک تو اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ جن کے پاس ہدی کا جانور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حج قران کرنے کا کیوں کہا اور باقیوں کو کیوں کہا کہ وہ حج تمتع کریں؟ کیونکہ جو یہ قران کرنا ہے یا تمتع کرنا ہے یہ نیت پہ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے یا ہدی کے جانور پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کیونکہ ہدی آپ کے پاس اگر آپ چلیں اس ٹائم بھی نہیں ہے، لیکن تو جب تک آپ حج کر کے اور وہ قربانی نہیں کریں گے تب تک آپ کا حج تو ادا نہیں ہوگا، تو پھر یہاں پہ احرام کھول دینے کا کیوں ذکر تھا؟ ہاں جی، کل میں نے اس کی تمہید میں کچھ باتیں کی تھی، میں اس کو دہرا دیتا ہوں۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ عرب کے اندر یہ عام طور پہ معروف تھا کہ العمرۃ فی ایام الحج من افجر الفجور، یعنی حج کے ایام میں عمرہ کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ من افجر الفجور وہ یہ کہا کرتے تھے، یعنی عمرہ کرنے کا رواج وہاں پہ نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر دیگر بہت سارے غلط تصورات اور غلط رسومات کی اصلاح کی، وہاں پر اس کی بھی اصلاح کی، اور اس کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اختیار کیا، اس میں جو اقدامات کیے ان اقدامات کو مرحلہ وار 2-3 سٹیپس میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلا اقدام یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب ذوالحلیفہ مدینہ سے نکل کے احرام باندھا میقات پہ، تو آپ نے یعنی احل بالحج مع العمرہ، آپ نے حج کے ساتھ عمرے کا بھی نیت کی۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اب جتنے صحابہ تھے انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی نیت کی، یعنی انہوں نے حج قران کی نیت کی۔ اور وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو اگر روایات آئیں گی کتاب الحج میں بھی ہیں، مثلا حضرت ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیف احللت، آپ نے کیا احرام باندھا ہے، نیت کیا کی ہے؟ تو انہوں نے کہا احللت کا احلالک،
میں نے وہی نیت کی جو آپ کی نیت تھی، تو آپ کی نیت تو قران کی تھی۔ تو جب ابو موسیٰ اشعری جو یمن سے آ رہے ہیں اور درمیان میں ملے ہیں، وہ یہ نیت کر رہے ہیں، حضرت علی یمن سے آئے تھے جانور لے کر، انہوں نے بھی یہی بات کہی کا احلالی کا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے انہوں نے بھی تو یہی نیت کی۔ یہ جو ازواج مطہرات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے بھی یہی نیت کی۔ تو سب صحابہ کرام نے نیت یہ کی کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کریں گے ہم ویسے کریں گے، کیونکہ یہ حج ہے بھی تعلیم کے لیے تھا آپ کے اعلان کے مطابق۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، 4 تاریخ کو پہنچے تھے آپ، 4 ذوالحج کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آ کے یہ اعلان کیا اور پرسنلی بھی لوگوں کو یہ ہدایت کی، یہ پوچھ کے کہ کیا آپ کے ساتھ ہدی کے جانور ہیں یا نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ہدی کے جانور لائے تھے، تو جن کے پاس ہدی کے جانور تھے آپ نے ان کو ان کی نیت پر برقرار رکھا اور ان کو یہ کہا کہ تم نے عمرہ کر کے احرام نہیں کھولنا اور تم نے حج قران کرنا ہے۔ اور جو جن لوگوں کے پاس ہدی کا جانور نہیں تھا انہوں نے بھی حج قران ہی کرنا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عمرہ کر کے احرام کھول دینے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کے ساتھ ہدی کا جانور نہیں ہے وہ عمرہ کرے اور احرام کھول دے۔ یہ جو حضرت عائشہ کو یہ کہا جا رہا ہے یہی باتیں ان کو بھی کہی گئیں۔ اچھا، آگے روایت بھی آئے گی حضرت ابو موسیٰ اشعری کی اس میں۔ اب لوگوں نے اس پر اعتراض کیا اپنی اسی رسم یا تصور کی وجہ سے، اور وہ اعتراض 2 طرح کا تھا۔ ایک تو عمرہ کرنے پر اعتراض تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے عمرہ جب آپ نے خود کیا تو وہ اعتراض یعنی اتنا زیادہ سنگین نہیں سامنے آیا۔ لیکن جب آپ نے عمرہ کر کے احرام کھولنے کا کہا تو لوگوں کو وہ نیت یاد آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو حج کے لیے احرام باندھا تھا اور آپ حج سے پہلے ہی احرام کھولنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 جگہ پہ یہ فرمایا کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں نے حکم دیا ہے اس لیے کرو۔ اب آپ نے یہ حکم دیا کیوں تھا؟ وہ پیچھے وہی افجر الفجور کا تصور تھا، اور لوگوں نے پھر آپ کے حکم کو دیکھتے ہوئے اپنا احرام کھولا، گویا کہ آپ کے حکم سے وہ قران کو تمتع میں تبدیل کیا۔ اچھا، جب احرام کھول دیا تو احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی، اور اس میں پھر آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہنیں گے، آپ کنگھی بھی کر لیں گے، اور اگر میاں بیوی ہیں تو ازدواجی تعلق بھی قائم کر لیں گے۔ تو اس پر پھر یعنی جو تقدس ذہنوں میں لوگوں کے تھا پرانا، تو وہ یہی تھا کہ آپ نے احرام باندھ لیا تو اس میں پھر آپ نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا حج کرنے سے پہلے پہلے۔ تو پھر اس بات پر بھی یعنی احرام کھولنے پر کچھ لوگوں نے ذرا زیادہ سخت الفاظ میں اعتراض کیا، اور اس کے یعنی جو الفاظ تھے وہ اسی طرح کے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ادھر بھی یہ فرمایا کہ جب میں حکم کر رہا ہوں تو پھر وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ نے ان کی نیت تھی، لیکن آپ بطور شارع کے آپ نے ان کے قران کو تمتع میں تبدیل کروایا، اور اس کے پیچھے یہ حکمت تھی۔ ہاں جی، حالا خان اس کی سمجھ آئی ہے؟ جی جی، لیکن پھر بیس یہ کیوں بنائے کہ ہدی کا جانور ہے تو نہ کریں، اور اگر نہیں ہے تو پھر عمرہ کریں، آپ نے مطلب احرام کو کھول دیں۔ جی جی، ہدی کے جانور میں کیونکہ ایک تو نیت ہے، پھر ہدی کا جانور بھی لے آئے ہیں، تو آپ نے پھر ان لوگوں کو کہا کہ آپ اپنی نیت پہ برقرار رہیں، اور جن کے بعد ہدی کا جانور نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی نیت ہی نیت تھی، تو آپ نے اس کو تبدیل کروا دیا۔ تو اس کے پیچھے حکمت کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے اس کو بنیاد بنا لیا فرق کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو تصور تھا اس کی اصلاح کرنی تھی، تو آپ نے اس طرح اس کی اصلاح کر لی۔ اچھا، اسی بنیاد پہ حضرت عمر نے اپنے زمانے میں تمتع سے منع کرنا شروع کیا کہ بھائی وہ تو ایک وقتی ضرورت تھی، تو آپ نے اس ضرورت کے تحت تمتع کی یعنی اجازت دی تھی، لیکن اب آدمی جب جو نیت کرے گا احرام باندھ لے گا تو پھر اسے تمتع نہیں کرنا چاہیے، جب احرام باندھ لیا تو حج ہی کرنا چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے ان کا یہ اجتہاد قبول نہیں کیا، حالانکہ وہ خلیفہ تھے اور صحابہ تمتع کرتے رہے،
اور پھر کل میں نے بتایا تھا کہ حضرت عثمان نے بھی اپنے زمانے میں قران کو بھی منع کر دیا تھا. انہوں نے کہا بھائی وہ تو ایک ضرورت تھی عمرے کے تصور کی اصلاح کرنے کی، تو اصل تو حج ہی ہوتا ہے. جب آپ نے احرام باندھ لیا تو جا کے آپ افراد کریں، حج کریں. تو اب عمرے کی کیونکہ اب یہ تصور ختم ہو گیا، اس کی اصلاح ہو گئی، تو اب عمرے کو اس طرح ساتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ان کے اس اجتہاد کو بھی اسی سفر میں حضرت علی نے قبول نہیں کیا اور عمرہ ساتھ کیا. تو پیچھے مقصود اس تصور کی اصلاح تھی، تو آپ نے اس کی بنیاد ہدی کے جانور ہونے نہ ہونے کو بنا لیا، اور جنہوں جو ہدی کا جانور نہیں لائے تھے ان کو کہہ دیا کہ آپ تمتع کریں، اور جو لائے تھے ان کو کہا آپ اپنی نیت پر قران کریں. ہاں جی. استاد جی، جو ہدی نہیں لے کر آئے تھے تو قربانی کرنا یہ حج کا رکن نہیں ہے، تو بغیر کیا قربانی کے حج ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں حج افراد اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو کیا اس پر قربانی واجب ہے؟ اور یہ جو قربانی ہم لوگ قربانی کے پیسے دیتے ہیں، کیا یہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہوتی ہے یا یہ دم تمتع یا دم قران ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ باقی حضرات بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. اور اس میں تو یہ دم کران یا دم تمتع جو ہوتا ہے، اس میں حج کی قربانی تو نہیں ہوتی، ہاں جی. اس کی عید کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے. جو حاجی ہے وہ مسافر تصور ہوتا ہے، اور مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے جس طرح اس پر جمعہ واجب نہیں ہے. تو جو قران اور تمتع کرنے والے لوگ ہیں ان کی یہ جو قربانی ہوتی ہے یہ دم شکر ہوتا ہے، یعنی دم تمتع یا دم قران. ہاں جی. حالا خان واضح ہوا؟ جی ٹھیک، صحیح، جزاک اللہ. اچھا جی. جی مولانا زبیر صاحب آگے پڑھیں جی. وبه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا طاف بالبيت فقد حل فقلت من أين؟ قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما قال من قول الله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع قلت إنما كان ذلك بعد المعرف قال كان ابن عباس يراه قبل وبعد. ہاں جی. یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اجتہاد کا ذکر ہے، اور اس اجتہاد سے جمہور نے اتفاق نہیں کیا. اجتہاد مسئلہ کیا تھا کہ آدمی احرام کب کھول سکتا ہے، عمرہ کرے یا حج کرے؟ کیا وہ صرف بیت اللہ کے طواف کے بعد بغیر صفا مروہ کی سعی کیے احرام کھول سکتا ہے یا نہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ جب آپ نے بیت اللہ کا طواف کر لیا تو آپ احرام کھول سکتے ہیں صفا اور مروہ کی سعی سے پہلے. لیکن جو جمہور صحابہ اور جمہور فقہا ہیں ان کا یہ خیال نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے وہ بھی حالت احرام میں کرنی ہے. تو جب یہ مسئلہ بیان ہوا، عطا نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے یہ مسئلہ بیان کیا، تو اس وقت پھر سوال ہوا کہ یہ کہاں سے آیا یہ مسئلہ، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ تو عطا حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اذا طاف بالبیت فقد حل، کہ جب آدمی بیت اللہ کا طواف کر لے تو وہ حلال ہو سکتا ہے. فقلت، عطا کہتے ہیں میں نے پوچھا من اینا، یہ آپ نے کہاں سے اخذ کیا؟ قال هذا ابن عباس، نہیں یہ ابن جریج نے عطا سے پوچھا اور انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ابن عباس ہیں. تو پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ثم محلها الى البيت العتیق، کہ یہ جو محلو کا مطلب ہے کہ اس کے حلال ہونے کا وقت، یہ اس میں ظرف ہے، یہ بیت العتیق تک جانا ہے، یعنی بیت اللہ کا طواف کر لینا ہے. اس سے استدلال کر کے تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بغیر صفا مروہ کی سعی کیے احرام کھول دیں. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع میں
حلال ہونے کا حکم دیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی بغیر صفا مروہ کی سعی کے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ انما کان ذالک بعد المعرف، یہ تو معرف کے بعد ہے۔ معرف کا مطلب یہ ہے کہ یہ میدان عرفات میں وقوف کے بعد، جب آپ مینا میں جا کے کنکریاں مار کے قربانی کر کے الگ کر کے احرام کھولتے ہیں، یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، اور اس میں آپ نے پھر طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ اور طواف زیارت کا یہ اصول ہے کہ اگر آپ نے پہلے جو طواف کیا اس میں آپ نے صفا مروہ کی سعی کر لی ہے تو پھر طواف زیارت میں سعی کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ والا ہے۔ تو عطا نے کہا کہ کان ابن عباس یراہ قبل و بعد، حضرت ابن عباس کی رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ عرفات کے وقوف سے پہلے آپ طواف کر لیں یا عرفات کے وقوف کے بعد آپ طواف کریں، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک رائے تھی، لیکن اس سے جمہور نے اتفاق نہیں کیا۔ اور صحابہ کرام کا یہ یعنی آپس کا یہ علمی اختلاف، یہ بہت سارے معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے اور بہت سارے اصول و قواعد طے کرنے کے لیے بڑا معاون ہوا بعد کے لوگوں کے لیے۔ اس طرح میں نے بتایا کہ حضرت عمر کی جب خلیفہ تھے یہ رائے قبول نہیں کی، حضرت عثمان کی رائے قبول نہیں کی، حضرت عبداللہ بن عباس کی رائے بھی قبول نہیں کی۔ اسی طرح جو حضرت عبداللہ بن عمر ہیں یا حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، تو ان سے بھی صحابہ کرام نے اختلاف کیا۔ تو یہ ان کا آپس کا اختلاف یہ بہت سارے اصول و قواعد بنانے میں ہمارے لیے معاون ثابت ہوا۔ ہاں جی حضرت اگلی روایت پڑھیں جی۔ اچھا جی، یہ طواف زیارت کے بعد یہ صحیح کرنا لازم ہے؟ دیکھیں طواف زیارت حج کے اندر کتنے طواف ہوتے ہیں؟ دو ہی طواف ہوتے ہیں، ایک طواف ہمیں سے زیارہ کوئی اور بتائیں۔ ایک طواف وداع۔ طواف وداع طواف قدوم نہیں ہوتا؟ وہ تو عمرے کے ساتھ ہی استاد جی کہ پہلے جا کے عمرہ اور پھر اس کے بعد تو مینا، اور مینا کے بعد طواف زیارہ، اور زیارت کے بعد جب آپ مکہ چھوڑتے ہیں تو پھر طواف وداع ہوتا ہے۔ بس یہ دو طواف ہوتے طواف ہیں۔ وداع ہوتا ہے، اور طواف وداع جو ہے وہ لازم نہیں ہے، ہاں جی، وہ یہ حج لازم کے نہیں ہے۔ اعمال میں مستحب ہے اگر آپ کر لیں، آگے روایت جی، آئے گی، تو لیکن پھر طواف طواف افاضہ یا طواف زیارت پہ حج پورا ہو جاتا ہے۔ جی تو اچھا طواف تو پھر طواف ایک ہی ہوا نا قدوم، اسی طرح۔ ہاں نہیں حج میں ایک ہی ہے، لیکن اگر آپ نے عمرے کا یا طواف قدوم کیا ہے وہاں پہنچ کے، اور اس میں آپ نے صفا مروہ کی سعی کی ہے، تو پھر عمرے کے ساتھ، طواف زیارت، جی عمرے کے ساتھ، عمرے کے ساتھ، جی جی، تو ٹھیک ہو گیا، اس میں آپ طواف زیارت میں صفا مروہ کی سعی نہ کریں تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ درست کر بات، لیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر نہ بھی کریں تو گنجائش موجود ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا اگر ایک آدمی حج افراد کر رہا ہے اور اس نے صرف حج کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طواف ہوگا، وہ طواف کرے گا اپنا، طواف زیارت کرے گا، تو اس میں پھر صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا کیونکہ اس نے پہلے نہیں کی۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا جی مولانا زبیر صاحب آگے پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني بيان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن قيس قال سمعت طارقا عن أبي موسى أشعري رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فقال أحججت قلت نعم قال كيف أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم هلا فطفت بالبيت وبالصفا والمروة وأتيت امرأة من قيس ففلت رأسي۔ ہاں جی یہ وہ حدیث ہے جس کے بارے میں میں نے اوپر ذکر کیا تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے آنے کی، اور اس میں یہ بھی مختصر ہے، دوسری جگہ پہ یہ تفصیلی ہے، اس میں ایک دو جملے کا اضافہ بھی ہے۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالبطحاء،
جب آپ بطحا کے مقام پر پہنچے تھے مدینہ سے چل کے، تو میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا، یہ یمن سے آ رہے تھے، اور آپ نے پوچھا احجج تھا، کیا آپ نے حج کی نیت کی؟ قلت، تو میں نے کہا نعم، تو آپ نے فرمایا کیف احللتا، آپ نے یعنی احرام باندھتے ہوئے کیا نیت کی؟ احلال کا مطلب ہوتا ہے احرام باندھتے ہوئے نیت کرنا۔ تو قلت، تو کہتے میں نے کہا، میں نے تو یہ کہا تھا لبیک باحلال کا احلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب صحابہ یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کی ہے، میں بھی وہی نیت کرتا ہوں۔ اور جو تفصیلی روایت ہے اس میں آگے یہ بھی ذکر ہے، آپ نے ان سے پوچھا حل سکت ہدین، کیا آپ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لائے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو نہیں لایا۔ تو پھر آپ نے یہ فرمایا طف بالبیت وبالصفا والمروہ، بیت اللہ کا اور صفا مروہ کا طواف کرو، ثم حلا، پھر آپ حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں، اور پھر فطف بالبیت وبالصفا والمروہ تھا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے فطفتو، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر میں کیس، یہ بنو کیس قبیلہ، اس کی ایک خاتون کے پاس آیا، ففلت رأسی، اس نے میرے سر سے جوئیں نکالی۔ اب احرام کی حالت میں جوئیں نکالنے کی تو پابندی ہے، نہیں نکالنی چاہیے۔ ہاں اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو وہ سر منڈوانے کا قرآن کریم میں ذکر ہے، اور پھر اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا۔ تو لیکن ان کے حلال ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ اب اس کا مطلب ہے کہ ان کے حج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع میں تبدیل کروا دیا۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال أخبرنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت حفصة فما يمنعك؟ فقالت لبت رأسي وقلدت حدی فلست احل حتی انہر حدی۔ جی یہ وہ روایت ہے جس میں حضرت حفصہ نے پوچھا تھا کہ وہ بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ حلال ہو جائیں حجۃ الوداع کے ساتھ، یعنی عمرہ کر کے۔ حضرت حفصہ نے پوچھا ما یمنعک کا، آپ کو کس چیز نے روک رکھا ہے، آپ کیوں نہیں یعنی احرام کھولتے؟ تو آپ نے فرمایا لبت تو رأسی، یہ تلبید، لبت تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے بالوں کو، آپ کے کیونکہ لمبے بال تھے، اپنے بالوں کو کوئی چیز لگا کے، تیل وغیرہ یا کوئی جیل وغیرہ ایسی لگا کے، تو ان کو ذرا سیٹ کر لینا تاکہ سفر کے دوران، اب ظاہری بات ہے لمبا سفر کرنا ہے تو اس میں وہ زیادہ بکھرے نہ، تو اس کی اجازت ہوتی ہے لبت تو رأسی۔ تو آپ نے یہ فرمایا یعنی ان کو کسی طرح باندھ لینا۔ فقلت تو ہدی، میں نے اپنے ہدی کا قلادہ باندھ دیا تھا، یعنی ہدی کو ساتھ لے آیا تھا، اور فلستو احلو، تو اب میں حلال نہیں ہوں گا یہاں تک کہ میں ہدی کا جانور نہر کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حج کران، ہدی کا جانور ذبح کر کے تو پھر ہی اپنا احرام کھولا تھا۔ اچھا جی اگلی روایت پڑھیں۔ اب یہ آپ یہاں پہ کچھ ہدایات آئیں گی اور کچھ واقعات کا ذکر آئے گا جی۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال حدثني شعيب عن الزهري وقال محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال أخبرني ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم استفت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والفضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ ادرکت ابی شیخا کبیرا لا یستطیع ان یستوی علی الراحلۃ فهل یکزی ان احج عنہ قال نعم۔ ہاں جی یہ مسئلہ ہے جو یہ خاتون نے پوچھا تھا خثعم قبیلے کی، تو اس کا تذکرہ ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حجۃ الوداع میں پوچھا۔ اب یہ اس طرح کا جو سوال ہے اس کے تین
قسم کے لوگوں نے پوچھا۔ یہ تو یعنی اس خاتون کے والد وہ زندہ تھے، لیکن وہ سفر نہیں کر سکتے تھے، حج ان پہ فرض تھا۔ تو انہوں نے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کی طرف سے حج کریں۔ اب یہ حج بدل کہلاتا ہے۔ اور دو سوال ایسے آئے تھے کہ جس میں لوگوں نے پوچھا تھا کہ اگر حج فرض تھا لیکن لوگ وفات پا چکے ہیں، والدین، والد صاحب یا والدہ وہ وفات پا گئے حج فرض ہونے کے بعد، تو کیا ان کی طرف سے حج کیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ اگر وہ فوت ہوتے اور ان کے ذمے کوئی قرض ہوتا تو آپ اس کو ادا کرتے کہ نہ کرتے؟ انہوں نے کہا جی کرتے۔ انہوں نے کہا یہ بھی قرض ہے، اس کو بھی ادا کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر حج فرض ہونے کے بعد آدمی اس کیفیت میں چلا جائے یا وفات پا جائے تو پھر اس کی طرف سے حج کرنا چاہیے حج بدل کے طور پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ فضل بن عباس جو ان کے بھائی تھے وہ ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے سوار تھے۔ تین لوگوں کا تذکرہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر سوار رہے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا، یہ بھی نوجوان تھے، لڑک پن تھا ان کا۔ فضل بن عباس یہ بھی نوجوان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور تھے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، حضرت بلال بھی تھے۔ تو یہ تین چار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہے ہیں، تو یہ سب نوجوان تھے، اور ان سے پھر بہت سارے مسائل منقول ہیں۔ تو اس کی حکمت بھی یہ نظر آتی ہے کہ آپ نے نوجوانوں کو اپنے پاس رکھا کہ جو آپ ارشاد فرمائیں وہ پھر امت تک ان کے تر و تازہ اذہان کی وجہ سے امت تک ٹھیک ٹھیک پہنچ جائیں۔ تو فضل بن عباس ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے فرمایا، اس عورت نے کہا یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ علی عبادہ، اللہ کا فریضہ جو اس کے بندوں پر ہے، اس نے میرے والد جو بہت بوڑھے ہیں اس کو آ لیا تھا، ولا لا یستطیع ان یستوی علی الراحلہ، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ سواری پر بیٹھ سکیں۔ قال یقضی ان احج عنہ، تو کیا یہ ادائی ہو جائے گی اگر میں ان کی طرف سے حج کروں، یعنی ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج بدل اس آدمی کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ جی اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني محمد قال حدثنا سريج بن نعمان قال حدثنا فليح عن نافع عن ابي عمر عن ابن عمر ہونا چاہیے نا ساتھی یہاں پہ، جی رضی اللہ عن ابن عنہ، عمر۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال اقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح وهو مردف اسامۃ علی القصوى ومعه بلال وعثمان بن طلحہ حتى اناخ عند البيت ثم قال لعثمان ائتنا بالمفتاح فجاءه بالمفتاح ففتح له الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان ثم أغلقوا عليهم الباب فمكث نهارا طويلا ثم خرج وابتدر الناس الدخول فسبقتهم فوجدت بلالا قائما من وراء الباب فقلت له أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى بين ذلك العمودين المقدمين وكان البيت على 6 أعمدة سترين صلى بين العمودين من الستر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره واستقبل بوجهه الذي يستقبلك حين تلج البيت بينه وبين الجدار قال ونسيت أن أسأله كم صلى وعند المكان الذي صلى فيه مرمرة حمراء۔ ہاں جی، یہ روایت ہے فتح مکہ کی، لیکن امام بخاری یہاں پر اس کو حجۃ الوداع میں ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ بہرحال اس میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر ان کا مزاج تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں ان پر بھی بڑے اہتمام کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی ان کے اسی مزاج کی ایک جھلک ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال یہ مکہ مکرمہ آئے، وہ مرتف اسامہ علی القصوى،
وہ اسامہ بن زید کو قصوہ اونٹنی کے پیچھے سوار کیے ہوئے تھے. ومعہ بلال و عثمان بن طلحہ، آپ کے ساتھ بلال بطور خادم کے اور عثمان بن طلحہ بھی تھے. یہ عثمان بن طلحہ یہ اس قبیلے کے فرد ہیں کہ جس قبیلے کے پاس بیت اللہ کی چابیاں ہوا کرتی تھیں. تو آپ نے اس قبیلے کی جو اعزاز تھا وہ فتح مکہ کے بعد اس کو قائم رکھا اور چابیاں ان کو دی اور ان کو کہا کہ یہ اب تمہارے پاس رہیں گی. آگے اس کی جو تفصیلی روایت ہے اس میں یہ الفاظ بھی ہیں، اور آج تک بھی انہی کے خاندان کے پاس یہ چابیاں، ایک چابی ان کے پاس رہتی ہے. حتی انا عند البیت، اب بیت اللہ کے قریب اپنی اونٹنی آپ نے بٹھائی اور پھر عثمان کو کہا اتنا بالمفتاح، چابی لے کر آئے. تو وہ چابی لائے، آپ نے دروازہ کھولا اور آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان 3 لوگ اندر بیت اللہ کے داخل ہوئے. اور پھر لوگ باہر تھے اور انہوں نے دروازہ بند کر دیا. تو آپ ایک لمبا دن، یعنی دن کا بہت لمبا حصہ وہاں پر اندر رہے. جب آپ نکلے تو وابتدر الناس الدخول، لوگوں نے جلدی جلدی یعنی اس میں داخل ہونے کی کوشش کی. وابتدر کا مطلب جلدی جلدی اندر گئے. تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فسبقتہم، میں سبقت لے گیا اور سب سے پہلے اندر گیا اور میں نے بلال کو وہاں پر پایا دروازے کے پیچھے. اور میں نے انہیں پوچھا، اب یہ سب سے پہلا سوال ان کا یہ ہے، این صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہاں پڑھی؟ تو حضرت بلال نے اس جگہ کی نشاندہی کی، بین زینک العمودین المقدمین. تو بیت اللہ یہ 6 ستونوں پر کھڑا تھا. تو جو سب سے دروازہ اندر داخل ہونے کے بعد جو اگلی دیوار کے ساتھ جو سب سے پہلے جوڑی تھی ستونوں کی، اس کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے یہ نماز پڑھی تھی، نوافل پڑھے تھے، اور آپ کا چہرہ دروازے سے اپوزٹ سائڈ پہ تھا، یعنی دیوار کی طرف تھا. تو وہ کہتے ہیں کان البیت علی ستۃ اعمدۃ سطرین، 2 رو میں 6 ستونوں پر بیت اللہ یہ کھڑا تھا، یعنی چھت اس کی کھڑی تھی. اور آپ نے جو نماز پڑھی تھی بین العمودین من السطر المقدم، جو سب سے پہلی سطر تھی، یعنی سب سے پہلے جو 2 ستون تھے ان کے درمیان میں پڑھی تھی. اور باب البیت یعنی بیت اللہ کے دروازے کو آپ نے خلف ظہری ہی اپنی پشت کی طرف رکھا تھا. واستقبل بوجہہ، اور اپنے چہرے کے ساتھ استقبال کیا تھا. الذی یستقبلک، یعنی اس دیوار کا کہ جو اس وقت تمہارے سامنے آتی ہے، ہینا تلج البیت بینہ و بین الجدار، کہ جب تم بیت اللہ میں داخل ہوتے ہو، دروازے سے داخل ہوں گے تو جو سامنی دیوار ہے منہ اس طرف ہوگا، تو آپ نے بھی منہ اس طرف ہی رکھا تھا. تو آپ کے اور آپ کے دیوار کے درمیان یعنی آپ کھڑے ہو کے تو آپ نے نماز پڑھی. وَنَسِیتُ، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ میں بلال سے پوچھوں کہ کم صلی آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی. یہ تو پوچھ رہی ہے نماز کہاں پڑھی، لیکن یہ پوچھنا بھول گیا کہ رکعتیں کتنی پڑھی تھی. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس وقت 2 رکعتیں وہاں پر پڑھی تھی. وَعِنْدَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، اور اس جگہ جہاں پر آپ نے نماز پڑھی تھی، مرمرۃ حمراء، اس جگہ کے قریب یعنی سنگ مرمر تھا سرخ رنگ کا، جہاں پر آپ نے یہ نماز پڑھی. ہاں جی، اگلی روایات پڑھ لیں. انشاءاللہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ پڑھ لیں. جی مولانا زبیر صاحب. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن زبير وابو سلمة بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتهما ان صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع فقال النبي صلى الله عليه وسلم احابستنا هي فقلت انها قد افاضت يا رسول الله وطافت بالبيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلتنفر یا فلتنفر. نفر ینفر تنفر، یہ صفیہ کی طرف لوٹے گی ضمیر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واقعہ ہے کہ جب آپ نے طواف زیارت کر لیا، حج کے اعمال پورے کر لیے اور طواف وداع نہیں کیا تھا،
تو حضرت صفیہ یہ ایام حیض ان کے سٹارٹ ہو گئے. تو اب طواف وداع کو سمجھ رہی تھی وہ کہ یہ ضروری ہے. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جب آپ نے حضرت عائشہ کو تنعیم بھیجا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہم وہاں پر آپ کا انتظار کریں گے. تو حضرت صفیہ نے اس وقت یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری وجہ سے بھی آپ کو رکنا پڑے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں، آپ کی وجہ سے کیوں؟ تو انہوں نے پھر یہ بتایا. تو آپ نے فرمایا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا انہوں نے خود آپ کو بتایا کہ میں نے طواف افاضہ کر لیا ہے. طواف افاضہ کا مطلب طواف زیارت ایک ہی چیز ہے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر وہ کر لیا تو حج پورا ہو گیا ہے. طواف وداع یہ استحبابی عمل ہے، تو اس لیے اس کے لیے انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے ہمیں کوچ کرنا چاہیے. تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے. حضرت عائشہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے وہ بتاتی ہیں کہ صفیہ بنت حیی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں وہ حجۃ الوداع میں ایام حیض میں چلی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احابستنا ہیا، کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں، یعنی ہمیں ان کی وجہ سے اب یہاں پہ رکنا پڑے گا اور کوچ میں تاخیر ہوگی. تو کہتی ہیں میں نے کہا انہا قد افاضت، اللہ کے رسول انہوں نے وہ طواف افاضہ کر لیا ہے اور بطافت بالبیت، بیت اللہ کا طواف کر لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فل تنفر، تو اسے چاہیے کہ اب وہ کوچ کے لیے کوچ کر لیں. طواف وداع کے لیے رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اسی روایت کی بنیاد پہ طواف وداع کو مستحب کہا جاتا ہے. اگر وقت ملے تو کر لیا جائے، وگرنہ اگر کوئی ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو اس کے بغیر بھی واپسی کا سفر شروع کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت صفیہ کے درمیان سوکنوں والی کافی ٹسل بھی تھی اور واقعات بھی مشہور ہیں، لیکن یہاں پر وہ ایک دوسرے کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہی ہیں. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. ایک روایت پڑھ لیں پھر ہم یہاں پر سکتے ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد أن أباه حدثه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ولا ندري ما حجة الوداع فحمد الله وأثنى عليه ثم ذكر المسيح الدجال فأتنب في ذكره وقال ما بعث الله من نبي إلا أنذر أمته أنذره نوح هم النبيون من بعده وإنه يخرج فيكم فما خفي عليكم من شأنه فليس يخفى عليكم أن ربكم ليس على ما يخفى عليكم ثلاثا إن ربكم ليس بأعور وإنه أعور عين اليمنى كأن عينه إنبة طافية ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثلاثا ويلكم أو ويحكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اچھا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کہا کرتے تھے کہ حج کو جو آپ نے کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں موجود تھے، یعنی آپ حیات تھے. اب آپ کے ہین حیات بھی ہم اس کو حجۃ الوداع کہا کرتے تھے. تو ولا ندری ما حجۃ الوداع، ہمیں نہیں پتا تھا کہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، یہ کیوں ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی تعریف کی، حمد و ثنا بیان کی، اور پھر مسیح دجال کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے ذکر میں کافی اتناب کیا، یعنی کافی تفصیل بیان کی، اور یہ فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا انذر امتہ، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے اپنی امت کو اس سے نہ ڈرایا ہو، یعنی دجال سے. نوح نے بھی ڈرایا اور ان کے بعد جو نبی آئے تھے انہوں نے بھی ڈرایا، اور وہ تم میں نکلے گا،
وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، تو اس کے حالات یہ تم پر مخفی ہیں، یعنی ما خفیہ اگر یہ ماں کو نافیہ بنائے تو مخفی نہیں ہے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ، تو تم پر یعنی یہ تو مخفی نہیں ہے، ان ربکم لیس علی ما یخفی علیکم، کہ تمہارا رب یہ ایسے حال میں نہیں ہے کہ جو تم پر مخفی ہو۔ سلاسن، آپ نے 3 مرتبہ کہا، اور پھر آپ نے یہ کہا ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا رب یہ کانا نہیں ہے، ایک آنکھ سے معذور یہ نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، اس کی جو سیدھی آنکھ ہے وہ کانی ہوگی۔ كأن عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، کا گویا کہ اس کی جو یعنی جو آنکھ ہے یہ عنابہ، یہ انگور کی طرح طافیۃ ابری ہوئی ہوگی، اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی درست حالت میں نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی، اور ان باتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اللہ حرم علیکم دماءکم واموالکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر تمہارے مالوں اور تمہارے خون کو حرام کیا ہے۔ وحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، تو یہ آپ نے اصل میں خطبہ حجۃ الوداع میں یہ الفاظ آئے ہیں، تمہارے اس دن کی حرمت کی طرح، تمہارے اس شہر کی حرمت کی طرح، اور تمہارے اس مہینے کی حرمت کی طرح۔ تو پھر آپ نے فرمایا ہل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا پیغام؟ سب نے کہا نعم۔ تو پھر آپ نے یہ جو بات فرمائی، اس سے پتہ چلا کہ حجۃ الوداع کیوں ہے۔ اللہم اشہد، اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا 3 مرتبہ، اور پھر یہ کہا ویلکم او ویحکم، یہ راوی کو شک ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ تمہاری ہلاکت ہو، یہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے جملہ بولا جاتا ہے۔ انظروا، خیال رکھنا، لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد کفر کی طرف پلٹ نہ جانا۔ اور اس کی آپ نے کیفیت کیا بتائی کہ کفر کیا ہوگا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگیں گے، یعنی آپس میں لڑائی شروع کرو گے۔ بعدی کا جو جملہ ہے اس سے مناسبت ہوتی ہے یعنی جو حجۃ الوداع، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ چلیں جی، ہم یہاں سے پھر اگلی کلاس میں شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز، یہاں پہ روکتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو فرمائیں، وگرنہ پھر یہاں پہ ہم کلاس ختم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی حضرات علماء کرام، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وسائی مغرب کی نماز جو ہے نا تھوڑی لیٹ ہوتی ہے، تو اگر ٹائم کلاس کا تھوڑا لیٹ کر دیں، فی الحال 7:30 کر دیں۔ آج ویسے 7:30 ہی شروع ہوئی تھی۔ جی جی 7:30 مشکل سے جی 7:30 چلیں، تھوڑے دنوں تک شاید پھر 8 بجے کرنی پڑے، عشاء کا ٹائم تھوڑا اور آگے جا رہا ہے ابھی۔ ہاں جی، اگلے ہفتے دیکھتے ہیں، آپ 7:45 کر لیں گے تو اس اعتبار سے، لیکن 7:45 اس کے بعد جی کر لیجیے۔ جی انشاءاللہ۔ مولانا سمیع اللہ صادق صاحب کی جو کلاس ہے اس میں بھی اگر جلدی تشریف لے آئیں تو بڑی نوازش ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔